السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ نماز کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جو ہے نماز میں جو چیزیں ہم کو واسطہ پڑتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلی جو تکبیر آپ باندھتے ہیں نیت کرنے کے بعد، پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نیت کرنے کے بعد اس کے بعد میں آپ جو تکبیر باندھتے ہیں اللہ اکبر، یہاں تک کان اٹھانا، کانوں کی لول کی تک ہاتھ دھرنا، ہاتھ اس طریقے سے قبلے کی طرف رکھنا، اللہ اکبر، یہ آپ تکبیر باندھیں۔ اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے اندر پہلا فرض ہے، یہ پہلا فرض، یہ بولتے ہی نماز میں آپ انٹری ہو جاتی ہے۔ تحریمہ اس واسطے بولتے جیسے آپ یہ تکبیر تحریمہ باندھتے اب آپ کے اوپر حرام ہو جاتا بات کرنا، چیت کرنا، دیکھنا، کھانا پینا سب بند، اسی لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، پہلا فرض ہے یہ۔ اب تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد آپ عموماً جو بتایا گیا ہے کہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے اندر تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر چھوٹی سورت پڑھتے ہیں۔ تو یہ تکبیر تحریمہ بولنا، یہ تو بولنا فرض ہے، اللہ اکبر آپ بولنا ضروری ہے، مگر اس کے بعد میں جو تعوذ تسمیہ اور ثنا جو پڑھتے ہیں یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر آپ شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو پر آپ یہ پڑھنا چاہیے۔ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو بھی نماز ہو جاتی، تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ ہے، یہ تعوذ تسمیہ چھوٹ بھی گیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ فرض بعض وقت ہوتا ایسا ہے، آپ مسجد میں آئیں، امام صاحب اتفاق سے قرات ختم کرے، اب رکوع میں گئے، اب رکوع میں ہے امام صاحب، آپ بھاگ لیتے ہیں، بھاگنا نہیں، دھیرے آنا، بھاگ لیتے نہیں آنا، نماز کے لیے بھی بھاگنا منع ہے۔ آپ آئے، آنے کے بعد اب آپ کیا کریں، آپ جلدی سے اللہ اکبر بولے، اب آپ ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے تک جب تک امام صاحب رکوع میں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ویسی صورت میں آپ اللہ اکبر بول کے آپ سیدھا رکوع میں چلے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر بول کے۔ اب تعوذ تسمیہ اور ثنا چھوٹ گیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، وہ مستحب ہے، پڑھ لیے تو اچھا تھا، مگر اب وقت کم ہے، کیونکہ امام صاحب ایک سیکنڈ، ایک آدھی منٹ میں، پاؤ منٹ کے اندر سمیع اللہ لمن حمدہ کو رکوع سے اٹھ جاتے اور آپ کو جوائن ہونا ہے۔ تو ویسی صورت میں آپ صرف اللہ اکبر بولے اور آپ جو ہے رکوع میں آپ بھی چلے گئے۔ رکوع میں آپ جانے کے بعد کم از کم آپ ایک مرتبہ تو بھی سبحان ربی العظیم بولنا امام صاحب کے ساتھ۔ اگر آپ گئے اور ایک مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم بولے، اتنی دیر میں امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے اٹھ گئے، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئے۔ تو ایک بار بھی اگر آپ تسبیح آپ کی اور امام صاحب کی میچ ہو گئی تو آپ کو رکعت مل گئی، وہ رکعت مل گئی۔ اگر اتفاق سے آپ آ کے اللہ اگر بول کے ابھی آپ جانے والے تھے، اس سے پہلے امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بولے، وہ آپ کو رکعت نہیں ملی، نہیں آپ اپنی طرف سے جا کے پڑھ لوں گا، نہ، دونوں کی تسبیح میچ ہونا۔ ایک بار تو بھی آپ رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم بولنا، اس کے بعد میں امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ بولنا، تو وہ آپ کو رکعت ملی، ورنہ آپ کو وہ رکعت نہیں ملی، آپ کو پھر سے پوری جو ہے کیا بولتے ہیں وہ ایک رکعت ادا کرنا پڑتا ہے۔ قرات چھوٹ گئی، حالانکہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھے، جو سورت پڑھے، وہ سب چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ جو ہے کم از کم اتنا آپ کا قیام ہو گیا، اللہ اکبر بول کے اب ایک سیکنڈ کے لیے آپ کھڑے رہے، اس کے بعد فوری آپ اللہ اکبر بول کے چلے گئے اور ایک بار تسبیح پڑھے اس کے بعد امام صاحب، تو آپ کو رکعت مل گئی، جیسا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ منیمم تسبیح تو ایک بار پڑھنا ہے، منیمم ایک بار ہے، اصل میں تو 3 بار پڑھنا، رکوع میں جانے کے بعد 5 بار پڑھنا، 7 بار پڑھنا، جتنا آپ کو توفیق دیا، منیمم ایک بار تو پڑھنا ضروری ہے تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے۔ تو یہ ایک بات وہ جاننا ضروری ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ایک ایسا آئے بھاگ لیتے ہیں، پھر جو ہے کیا بولتے ہیں امام صاحب اٹھ جا رہے ہیں تو بھی اپنی طرف سے جا کے رکوع میں جا کے اٹھ رہے ہیں، ہاں آپ اپنی طرف سے جا کے نہیں اٹھ سکتے، آپ کو رکعت مس ہو گئی نہیں ہو۔ تو یہ بات کا خاص خیال رکھنا، دیکھیے گا یہ بات کا خاص خیال رکھنا۔ تو پہلے جو ہے نماز کے اندر جو چیز ہیں کہ کیا بولتے ہیں، بعض صورتوں کے اندر یہ ثنا اور یہ اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے آپ ہاتھ باندھنے کے بعد یہ بات کو چھوٹ جاتے ہیں، اس چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز
کچھ خراب نہیں ہوتی ہے، عمدن نہیں چھوڑنا ہے. اگر کسی وجہ سے جیسا امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ ویسی صورت میں آئے اور آپ اور ہاتھ باندھے اور چوائن ہو گئے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا اللہ اکبر بولنا فرض یہ ضروری ہے، اور تعوذ تسمیہ بولنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، یہ اچھی بات ہے. تو یہ بات ایک بات ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کو رہتا ہے جو ہے نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ بولنا، اللہ اکبر. اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ نماز کے اندر جملہ 7 فرائض ہے، 7 فرض ہے. فرض ایک رہا تو فرض، ایک سے زیادہ ہے تو فرائض بولتے ہیں. نماز میں 7 فرائض ہے. تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ اکبر بولنا پہلا فرض ہے. پھر نماز کے اندر کھڑے رہنا، قیام، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ دوسرا فرض ہے. پھر کھڑے رہنے کے بعد نماز کے اندر جو قرات کرتے ہیں یہ تیسرا فرض ہے. اب اس قرات میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت جو بھی پڑھتے ہیں. تو یہیں پہ 3 فرض ہو گیا. آپ کو یاد کرنا بہت آسان ہو گیا. پہلا فرض اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض کھڑے رہنا قیام، تیسرا فرض قرآن پڑھنا قرات کرنا. 3 فرض یہاں ہو گئے. اب اس کے بعد میں نماز کے اندر چوتھا فرض ہے رکوع کرنا. یہ چوتھا فرض ہے. رکوع کرنا کیا ہے؟ چوتھا فرض ہے. اس کے بعد میں رکوع سے اٹھ گئے. یہ جو رکوع سے جو اٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قومہ. قومہ فرض نہیں ہے، واجب ہے. قومہ فرض نہیں ہے، واجب ہے. اب اس کے بعد میں 3 فرض کھڑے رہے قد ہو گئے تھے، پھر چوتھا فرض رکوع ہو گیا. اب اس کے بعد میں آپ سجدے میں گئے. سجدہ کرنا یہ 5واں فرض ہے. کون سا فرض ہے؟ 5واں فرض ہے. 5واں فرض ہے. نماز میں 7 فرائض میں سے سجدہ کرنا 5واں فرض ہے، دونوں سجدے بھی. اب اس کے بعد میں سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، تحیات میں جو بیٹھتے ہیں، یہ 6واں فرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 6واں فرض ہے. اور آخری فرض یہ ہے نماز ختم کرنے کا ارادہ کرنا، جو ہم السلام علیکم رحمۃ اللہ بول کے اس طریقے سے نماز ختم کرنے کا ارادہ کرنا، یہ 7واں فرض ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید اور جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.